الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے طلباء کرام، اس سے پہلے ہم حدیث نمبر 3 کا کافی سارا حصہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، یعنی ہمارے بخاری شریف کے 4 سبق پہلے ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا بخاری شریف کا سبق نمبر 5 اور حدیث نمبر 3 کو آج ہم مکمل کرنے کی طرف جائیں گے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے لقد خشیت علی نفسی، اور آگے ہم نے شروع کرنا ہے فقالت ختیجۃ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور آ کر آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بیان کیا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر دے دی، اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بیان کیا تو فقالت ختیجہ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز نہیں، یہ حرف ردا ہے، آگے واللہ یہ قسم ہے، کہتے ہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور ناداروں کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، یعنی جو نادار ہیں، جو ماڑے آدمی غریب لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کما کر ان کو دیتے ہیں۔ یہاں پر تکسیبو اور تکسیبو دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ تکسیب المعدوم یعنی معدوم کو آپ حاصل کرتے ہیں، اور اگر اکسبہ یکسیبو باب افعال سے اس کو لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ معدوم کو حاصل کرواتے ہیں۔ تو بہرحال ترجمہ یہی ہے کہ آپ نادار کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ تقری، یہ قرا یقری داربا یدریبو سے ہے، معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا، ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کی راہ میں پریشانیوں پر مدد کرتے ہیں۔ نوائب یہ نائبہ کی جمع ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں فرمائیں تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فانطلقت بہ ختیجۃ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلیں۔ یہاں پر بھی کی ہی ضمیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راجع ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلی، حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، یہاں تک کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ ابن عمی ختیجہ تھا، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد تھے، ان کے پاس حضور کو لے کر آئیں۔ یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ بہت ساری زبانوں کو جانتے تھے، جن میں عربی، عبرانی اور سریانی زبان۔ ان پر ورقہ بن نوفل کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا، اور یہ جو ورقہ بن نوفل تھے ان کے بارے میں بعض محدثین نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں،
اور صحابی ہونے کی وجہ یہ کہ جیسے آگے اس کا ذکر کیا جائے گا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اور تصدیق یعنی دل سے ماننا، تو اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی ہے، اسی وجہ سے بعض محدثین نے ان کو صحابی بھی قرار دیا ہے۔ اور یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار بھی بنتے ہیں۔ قرابت دار اس طرح بنتے ہیں کہ یہ جو ورقہ بن نوفل کے پردادا ہیں نا عبد العزیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں ان کے جو پردادا ہیں عبد مناف، یہ عبد العزیٰ اور عبد مناف دونوں بھائی ہیں۔ تو اس بنا پر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے۔ اور یہ ورقہ بن نوفل ایک بڑے ہی سیانے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور جو انجیل ہے اس کے جاننے والے اور ماہر تھے انجیل کے، اسی طرح زبور کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں نا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ ورقہ بن نوفل جو تھے کہتے ہیں امرأً، یہ ایک ایسے آدمی تھے تنصر فی الجاہلیت، جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی یعنی عیسائی ہو گئے تھے، اور انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس دور کے اندر یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ منسوخ نہیں تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یہ عمل پیرا تھے، عمل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ منسوخ اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي، اور یہ عبرانی زبان کے اندر کتاب لکھا کرتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، اور یہ انجیل کو بھی عبرانی زبان کے اندر لکھتے تھے۔ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا، ان یکتبہ، وہ یہ لکھ دیتے تھے۔ جو انجیل تھی یہ پہلے سریانی زبان میں تھی، تو سریانی زبان سے عبرانی زبان کے اندر یہ ورقہ بن نوفل انجیل کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، اس کی تبدیلی کر رہے تھے۔ اچھا، یہ جو عبرانی زبان ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے خلاف آپ علیہ السلام نے اس کے خلاف سب نے مناظرہ فرمایا، پھر آپ نے جب وہاں سے ہجرت کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دریائے فرات عبور کر گئے تھے نا، دریائے فرات پار کر گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی ہو گئی تھی، کیونکہ نمرود نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی سریانی زبان بولتا ہوا آپ کو دکھائی دے، اپنے فوجیوں کو کہا تھا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دریائے فرات جب عبور کر گئے تھے تو دریائے فرات کے عبور کرنے کے بعد آپ کی جو لینگویج اور آپ کی جو زبان تھی وہ عبرانی ہو گئی تھی، تو یہ عبور سے عبرانی بنا ہے۔ بہرحال ورقہ بن نوفل جو تھے یہ انجیل کو عبرانی زبان کے اندر لکھا کرتے تھے، اور آگے فرمایا وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور یہ بہت زیادہ بوڑھے تھے، قد عمیہ، اور یہ اندھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت لہ خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا، ورقہ بن نوفل سے فرمایا، یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے۔ اب چونکہ خاندانی رشتہ تھا اس بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، چچا زاد، اسمع، آپ سنیے، من ابن اخی کا، اپنے بھائی کے بیٹے کو۔ تو من ابن اخی کا یہ حضور کو فرمایا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل سے فرمایا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے،
اور بھتیجے حضور ان کے کیسے لگتے تھے، اس بات کو میں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے پردادا اور ورقہ بن نوفل کے پردادا یہ آپس میں بھائی تھے، عبد العزیٰ اور عبد مناف۔ اچھا، فقال لہ ورقہ تو حضرت ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی اے میرے بھتیجے، ماذا ترا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر ما رأى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کر دیا۔ جب ورقہ بن نوفل کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا واقعہ بیان کیا، فقال لہ ورقہ تو ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ ھذا الناموس، یہ تو وہی فرشتہ ہے الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو پیغام لے کر، اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آتا ہے۔ پھر آگے ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں یا لیتنی فیہا جزعن، اے کاش کہ میں ان ایام میں، کہ جن ایام میں آپ اعلان نبوت فرمائیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے، اے کاش کہ میں ان ایام میں جزعن نوجوان ہوتا، اور یا لیتنی اکون حیا، اے کاش کہ میں ان دنوں زندہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان نبوت جب آپ فرمائے تو کاش کہ میں ان دنوں زندہ ہوتا اور کاش کہ میں ان دنوں نوجوان ہوتا۔ تو فرماتے ہیں اذ یخرجک قومک، کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سوالیہ طور پر پوچھا، کیا وہ میری قوم والے وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ قال نعم، تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، کہا جو بھی آپ جیسا پیغام لے کر آتا ہے، جو بھی لے کر آتا ہے، عودیہ، اس کے ساتھ عداوت رکھی جاتی ہے، عداوت کی جاتی ہے، دشمنی کی جاتی ہے۔ اور آگے ورقہ بن نوفل کہتے ہیں وَإِن يُدْرِكْنِ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر مجھے آپ کا وہ دن مل گیا تو انصرک نصرًا مؤزرًا، انصرک نصرًا مؤزرًا، تو میں مضبوط آپ کی مدد کروں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل کے جذبات اور ورقہ بن نوفل نے جو اپنی دلی کیفیت تھی وہ بیان کی۔ پھر ثم لم ينشب، ورقہ بن نوفل نہ ٹھہرے، یعنی ورقہ بن نوفل زیادہ پھر عرصہ زندہ نہ رہے، ان توفیہ، کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، وفطر الوحی، اور وحی بھی رک گئی۔ اور یہ جو وحی کا رکنا ہے، یہ اس بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ وحی نہیں آئی، اور ایک روایت کے مطابق 3 سال تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی نہیں آئی۔ تو یہاں تک یہ ہماری تیسری حدیث تھی جو آج ہم نے مکمل کی، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلے وحی آئی ہے اس بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ کون سی آیات تھی جو سب سے پہلے نازل ہوئی اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ وہ سارا واقعہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ چوتھی حدیث کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔